خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سنہرا دور۔ اس حوالے سے چند معروضات بندہ نچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو پھر ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا، فرمایا کہ وہ قوم ایسی ہوگی کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو مومنین پر بڑے نرم ہوں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس سلسلہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، تو اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے کہ جو دین سے مرتد ہو گئے، پھر گئے، اور ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تم اسلام سے پھر گئے اور تم نے اگر اسلام کی غلامی کا پٹا گردن سے نکال دیا تو یہ مت سوچو کہ اسلام تمہارا محتاج ہے۔ نہیں نہیں، فرمایا کہ اللہ پھر تم جیسے مرتد اور دین سے پھرنے والے لوگوں کے لیے اللہ اپنے مخصوص ایسے بندے بھیجے گا جو تمہیں تنبیہ کریں گے اور جو اسلام کو زندہ رکھیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ تم اگر مرتد ہو گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں، یہ قیامت تک کا دین ہے۔ اللہ اپنے محبوب مخصوص لوگ بھیجتا رہے گا جو اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو حضرات محترم، اب وہ لوگ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہوا، ویسے تو جتنے بھی کامل ایمان لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کے محبوب ہیں، سب کا ہی اس میں ذکر ہے، مگر خاص طور پر فرمایا کہ اس آیت پاک میں جس ہستی کا ذکر ہے، جس شخصیت کا ذکر ہے، جس ذی وقار انسان کا ذکر ہے، اس کا نام سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایسی جماعت کی سرپرستی کی کہ جس جماعت نے مرتدوں کا کلا کما کیا، مرتدوں کو تنبیہ کی، ان کے ہر فتنہ کی سرکوبی کی، اور وہ فتنہ ارتداد ہو یا فتنہ مانعین الزکوٰۃ ہو۔ فرمایا کہ ہر فتنے کے لیے آپ کمر بستہ ہوئے اور آپ نے ایک تحریک اور ترغیب دی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا آپ کی تحریک میں اور آپ کی ترغیب میں تیاری کی، اور آپ کی برکت سے
فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ نے ہر فتنے کی سرکوبی میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور وہ صفات کون سی ہیں؟ وہ صفات جو قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ وہ صفات یہ ہے جو سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر پائی گئی۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے یعنی اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ مومنوں پر مہربان ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ راہ خدا میں فرمایا نفس اور شیطان سے اور دشمنان اسلام سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اور چھٹی صفت یہ ہے فرمایا کہ حق پر قائم رہنے میں فرمایا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ شجاعت اور دلیری دیکھیں آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے دربار میں آتے تھے اور حضور کے دربار میں آ کر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں پریشانی آ گئی ہے، فلاں مصیبت آ گئی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہر مصیبت کا خاتمہ فرماتے، ہر پریشانی کو دور فرماتے، اور ہر قسم کی فرمایا صحابہ کو جو تنگی ہوتی تھی اس کو دور فرما دیتے تھے، ہر غم کو ہر پریشانی کو دور فرماتے تھے۔ اسی طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی طریقے کار پر حضور کی سنت پر حضور کی پیروی میں چلتے ہوئے فرمایا آپ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو حضور کی تابعداری میں آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان بلکہ ساری امت کی اس انداز میں مدد فرماتے تھے کہ غم بھی دور ہو جاتے تھے، فتنے بھی دور ہو جاتے تھے۔ تو ذات محترم توجہ فرمائیں، لیکن آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ جب بھی کسی فتنے کو دیکھتے تھے خود کمر بستہ ہو جاتے تھے، خود تلوار اٹھاتے، خود تیر اٹھاتے، سواری پر سب سے پہلے بیٹھ جاتے اور فرماتے میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں پہلے لڑوں گا، میں پہلے لڑوں گا، تم نے بعد میں لڑنا ہے، حضور کے بعد اب اسلام کے حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ جب آپ اتنے دلیر تھے، شجاعت کے پیکر تھے، تو ایسے میں فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا جب مانعین زکوٰۃ کے متعلق آپ کمر بستہ ہوتے ہیں اور آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں، تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے، جب آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین اینا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے سے منکر ہو رہے ہیں ان سے میں جہاد کروں گا۔ تو سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آپ کی سواری کی لگام کو تھاما ہوا تھا اور کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے، آپ نے یہ کہا اقول لکا ما قال لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد شم سیفکا ولا تفجعنا بنفسکا ورجع الى المدینہ فواللہ لئن فجعنا بکا لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، آج میں آپ کو وہ کہنے والا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن میں آپ کو فرمایا تھا، احد کے دن میں
آپ کو یہی فرمایا تھا کہ آپ شمع سیفہ کا، کہ اپنی تلوار کو میان میں ڈالیں، آپ اپنے وجود کی حفاظت کریں۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تمہارے وجود کی اسلام کو بڑی ضرورت ہے۔ شمع سیفہ کا آج میں وہی کہنے والا ہوں۔ اے سیدنا صدیق اکبر، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، شمع سیفہ کا کون کہہ رہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے شمع سیفہ کا، ولا تفجعن بنفسک کا، اپنی تلوار کو میان میں ڈالیں اور اپنی ذات کی وجہ سے ہمیں پریشان نہ کریں۔ ورجع الی المدینہ، آپ مدینہ سے واپس چلیں۔ فواللہ لئن فجعنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا، کہنے لگے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ اسلام کا نظام قائم نہیں رہے گا، اسلام کا نظام قائم نہیں رہے گا۔ آپ کے وجود مسعود کی بڑی ضرورت ہے، آپ اگر نہ ہوئے تو اسلام کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ میں علی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی لخت جگر کا شوہر، میں خود کہہ رہا ہوں، اے سیدنا صدیق اکبر، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے وجود کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آپ جنگ نہ کریں، جنگ کرنے کے لیے تو حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، میں خود بھی موجود ہوں، اور پھر دیگر تمام صحابہ موجود ہیں۔ آپ اپنے وجود مسعود کی حفاظت کریں، اسلام کو آپ کے وجود کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو آپ کی حیات ہے، آج کے تمام مسلم حکمرانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ مشعل مانا ہوتا ہے چراغ۔ آپ کی جو زندگی ہے یہ آج کے تمام مسلم حکمرانوں کے لیے، پاکستان کے نہیں، بنگلہ دیش کے نہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ہر مسلم حکمران کے لیے آپ کی زندگی آئیڈیل ہے، آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر اگر ہمارے حکمران سلطنت کا نظام چلائیں تو آج جو پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، خدا کی قسم ایک بھی پریشانی نظر نہ آئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خلفائے راشدین کے طرز طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، مگر زمانہ جاہلیت میں دیکھیں، پہلے بھی بادشاہ گزرے ہیں، اب بھی صدر بادشاہ گزر رہے ہیں، مگر طرز طریقہ کیا ہے؟ پہلے کیا تھا کہ بادشاہ وہ ان کے خزانے بھرے ہوتے تھے، ان کے خزانوں میں پیسہ ہوتا تھا، مال دولت ہوتی تھی۔ اگر کوئی لڑائی ہو جاتی تو اگر کسی وجہ سے خزانہ خالی ہوتا تو پھر لوگوں کا مال لوٹ کر بادشاہ اپنے خزانے بھرتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے تھے اور لوگوں کے اموال کو چھین کر خزانے بھرتے تھے۔ نہ ان لوگوں کی جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت آبرو کی ضمانت تھی۔ پہلے یہی ہوتا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد رکھی، میرے آقا نے انقلاب برپا کر دیا۔ جو بنیاد میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کی رکھی، اس بنیاد کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ خلیفہ بنے، خلیفہ بنتے ہیں، ایک دن خلیفہ بنے اور تمام صحابہ نے بیعت کی، اور پھر اگلے دن صبح کے وقت آپ نے کپڑوں کا گٹھا اٹھایا۔ آپ تاجر تھے نا، کپڑوں کے تاجر تھے، تو کپڑوں کا گٹھا اٹھایا، جانے لگے تو سامنے کون ہے؟ حضرت عمر کہد رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے روک لیا اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اینَ تُرِیدُ، کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ تو سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا الی السوق، بازار کی طرف جا رہا ہوں، تجارت کے لیے، کپڑے بیچنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے اب خلیفہ ہیں، تو آپ کس طرح بازار میں تجارت کریں گے؟
امور سلطنت، امور اسلام اور امور اہل اسلام یہ آپ کے ذمے ہیں، تو پھر آپ یہ تجارت کیسے کریں گے؟ بازار میں کیسے بیٹھیں گے؟ تو پھر آپ نے ان کے اس سوال پر فرمایا فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عَيَالِي، اے عمر تم پھر خود ہی بتاؤ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ اللہ اکبر، اے عمر پھر تم خود ہی بتاؤ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا خلیفۃ المسلمین، آپ واپس تشریف لے کے آئیں، ہم دونوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو خزانچی تھے، بیت المال کے خزانچی کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس ہم دونوں چلتے ہیں اور ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اب آپ خلیفہ ہیں، اسلام اور اہل اسلام کی امور کی مصروفیت کی بنیاد پر آپ کا کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ جب آپ کا کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے گا تو اس وظیفے سے آپ اپنے بال بچوں کی کفالت کرنا اور پھر جو ہے کھل کر جو ہے اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کرنا۔ آپ جب واپس تشریف لے کے آتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جب تشریف لے کے آتے ہیں، سارا معاملہ بتایا۔ اب وہ بھی کوئی عام بندے نہیں تھے، حضور کے فیض یافتہ تھے۔ آج کا کوئی بیت المال کا خزانچی ہو، صدر آ جائے اور وزیر اعظم آج کہے گا سارا بیت المال ہی تیرا ہے، میں تو جا رہا ہوں، جی تو آ کے سارا کھلے جا، سمجھے گی نہیں آئی؟ لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی جو ڈیوٹی لگی، انہوں نے بھی ڈیوٹی کا حق ادا کیا۔ اور حق کیا ادا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں وظیفہ لگاتا ہوں، لیکن میں ایک عام مہاجر کا جتنا یومیہ خرچہ ہوتا ہے، عام مہاجر کا، نہ وہ افضل ترین خرچ والا نہ کم ترین خرچ والا، نارمل جو مہاجر ہے عام، جتنا اس کے گھر کا یومیہ خرچ ہوتا ہے میں اتنا پیش کر دیا کروں گا۔ باقی لباس فرمایا کہ وہ سردی کا ہے یا گرمی کا ہے، اس کے لحاظ سے بیت المال سے میں لباس دوں گا، آپ وہ پہنیں گے، جب پرانا ہو جائے تو پہلا واپس کریں گے تو دوبارہ دوسرا ملے گا۔ اللہ اکبر، پہلا واپس کریں گے دوبارہ دوسرا پھر نیا ملے گا۔ تو آپ نے یہ نہ کہا کہ تم کمال کرتے ہو، آج کا کوئی حکمران ہوتا تو وہ کہتا میری 5 لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، آج کا کوئی حکمران ہوتا تو وہ کہتا کہ سواریوں کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، تو میں ایک عام آدمی کے وظیفے پر میں کیسے گزارا کروں گا؟ لیکن خدا کی قسم آپ نے اعتراض نہ کیا، بلکہ باخوشی ایک عام مہاجر جتنا خرچ جو ہے بیت المال سے قبول کر لیا۔ اور کتنا خرچ کیا؟ آپ کی خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 7 ماہ ہے۔ کتنی؟ 2 سال 7 ماہ تقریباً۔ فرمایا اتنی مدت کے اندر صرف 8000 درہم خرچ کیے۔ کتنے؟ صرف 8000 درہم خرچ کیے۔ اور پھر جب وصال کا وقت آیا وصیت کی، اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نے بیت المال سے اتنا خرچ کیا مجبوری کی بنیاد پر، اب جو میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے ترکے سے اتنے پیسے اٹھا کر بیت المال میں جمع کر دو۔ سمجھ آئے گی نہیں آ رہی؟ تو آپ نے بخوشی قبول کیا۔ تو آج کے حکمرانوں کو آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور جب آپ جو ہے آپ کا وصال ہوتا ہے تو خزانہ بالکل خالی تھا، یعنی آپ نے خزانہ جمع ہی نہ کیا، آپ کو پسند ہی نہ تھا، آپ مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے، مسلمانوں پر خرچ کرتے اور کھل کر خرچ کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ خزانے کو روک کر کیا کرنا ہے؟ جب اسلام اور اہل اسلام کو ضرورت ہے، جب بھی کوئی مال غنیمت آتا تو انداز یہ تھا کچھ پیسوں سے گھوڑے جہاد کے لے لیتے، کچھ سے تلواریں، کچھ سے تیر، آلات جہاد خرید کر جو کچھ بچتا تھا سارا مسلمانوں پر تقسیم، سارا۔ اللہ اکبر۔
آپ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کا یہ فرمان تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر، ایک مجمع کے اندر فرما رہے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، والذی لا الہ الا اللہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ ثم قال الثانی ثم قال الثالثہ. فرمان لگے خدا کی قسم کہ جس کی سوا کوئی معبود نہیں، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو یہ زمین اللہ کی عبادت سے خالی ہو جاتی. اللہ کی عبادت سے، یعنی اتنا اہم تھا آپ کا خلیفہ بننا. یہ جو آج ان کی خلافت کے منکر ہیں، یہ جو بک بک کر رہے ہیں، یہ ان کے دشمن نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آڑ میں یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اہل اسلام کے دشمن ہیں، یہ بانی اسلام کے دشمن ہیں. ان کو ایسے نہ سمجھو، چھوٹا موٹا دشمن نہ سمجھو. یہ تو ہمارے اسلام کے جب اتنے بڑے دشمن ہیں تو پھر ہمیں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے پہلے سوچنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پہلے سوچنا چاہیے. اب یہاں پر جو میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں، صحابی کہتے ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں تھا. اگر وہ نہ ہوتے تو زمین پر رب کی پوجا نہ ہوتی، رب کی عبادت نہ ہوتی. تو جب آپ نے یہ کہا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اگر ان کی فرمایا خلافت نہ ہوتی تو پھر زمین رب کی عبادت سے خالی ہو جاتی. اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے دلیل دی، فرمایا دلائل کا انبار ہے، مگر اس وقت تم میری صرف ایک دلیل سنو. میرے آقا علیہ السلام نے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 700 صحابہ کو بھیجا، لشکر تیار کیا، اور یہ لشکر جہاد کے لیے کہاں روانہ ہوا؟ شام کی طرف روانہ ہوا. جب شام کی طرف روانہ ہوتا ہے، مقام ذی خشب پر پہنچتا ہے. جب وہاں پہنچتا ہے، پیچھے میرے آقا علیہ السلام کا ظہری وصال ہو جاتا ہے، حضور پردہ فرما جاتے ہیں. اب مدینہ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، کچھ وہ تھے جو زکوٰۃ دینے سے منکر ہو رہے تھے، کچھ وہ تھے جو بالکل اسلام سے مرتد ہونا شروع ہو گئے. جب یہ سلسلہ ہوا تو صحابہ جمع ہو کر سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، وہ جو 700 کا لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی سپہ سالاری کے اندر جا رہا ہے، اس لشکر کو واپس بلا لیں. کہیں ایسا نہ ہو یہاں ہمیں ان قبائل سے جنگ کرنا پڑ جائے اور ہم جو ہے کمزور ہو جائیں. اس لشکر کو واپس بلا لیں. قربان جاؤں عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر آپ نے جواب دیا کہ اے حضور کے پیارے صحابہ، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے مدینہ میں خواتین کو کوئی جو ہے جانور نقصان پہنچائے، لیکن خدا کی قسم میں اس مہم کو ختم نہیں کروں گا جس مہم کا آغاز میرے مصطفیٰ نے کر دیا ہے. میں اس لشکر کو واپس نہیں لوٹاؤں گا جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے روانہ کیا ہے. اور یاد رکھو، میں اس جھنڈے کو نہیں کھولوں گا جس جھنڈے کو میرے مصطفیٰ نے لہرا دیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ جب واپس نہ بلایا گیا تو پھر ہوا کیا؟ جب وہ لشکر جہاں سے گزرتا، وہ قبیلے دیکھتے نا کہ اتنا بڑا لشکر اسلام کا، وہ ڈر جاتے. کیا ہو جاتے؟ وہ ڈر جاتے. وہ کہتے کہ اتنا کٹھن موقع ہے، ان کے نبی کا وصال ہو گیا، پردہ ہو گیا. مگر اتنے کٹھن موقع پر بھی یہ اتنے منظم، اتنے مضبوط ہیں کہ پھر بھی یہ شام کی طرف، روم کی طرف یہ جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے. وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کلمہ نہیں چھوڑنا، کلمہ نہیں چھوڑنا، اسلام نہیں چھوڑ. جس قبیلے سے گزرتے سب نے توبہ کی اور اسلام پر ثابت قدم ہو گئے. اور پھر جو مدینہ کے ارد گرد تھے، انہوں نے جب سنا اس لشکر نے لڑائی کی روم کی طرف اور وہاں رومیوں کو شکست دی، اور رومیوں کو شکست دے کر جب واپس آتے صحیح سالم،
تو جتنے بھی مدینہ کے ارد گرد قبائل تھے سارے کے سارے اسلام پر پختہ ہو گئے۔ آپ فرمائیں یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لشکر کو واپس بلا لیتے تو قریب تھا سارے لوگ وہاں ارد گرد کے اور کچھ قبائل ان کو دیکھ کر منکر ہو جاتے، مگر اسلام مضبوط ہوا حضور کے وصال کے بعد، تو وہ سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکت تھی۔ اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، محبت اتنی تھی اہل بیت سے، فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ حضور کے چچا۔ فرمایا یہ بھی اہل بیت سے ہے نا؟ فرمایا کہ جس وقت ملتے نا کہیں راستے میں، آپ سواری پر سوار ہوتے تو راستے مل جاتے تو فوراً اتر جاتے، ملتے، پیار کرتے، اور پھر ان کے ساتھ چڑھنا شروع کر دیتے، ان کے ساتھ پیدل سواری کی لگام تھام کر پیدل چلنا شروع کر دیتے، مسکراتے رہتے، باتیں ہوتی رہتی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گھر چھوڑ کے پھر واپس آتے۔ اور پھر یہ جو لوگ قیمیں کرتے ہیں، کالے کوے بک بک کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے جب میرے سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا اور آپ نے متوہمین کے وہم کو دور کیا، فرمایا یاد رکھو میں صدیق اکبر اعلان کر رہا ہوں، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، قسم اٹھا کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے۔ میں حضور کی رشتہ داری کو زیادہ پسند کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے تو صلہ رحمی کروں مگر حضور کے رشتہ داروں کی صلہ رحمی نہ کروں، ان کے حقوق ادا نہ کروں۔ آپ نے جو ہے علی اعلان یہ خطبہ دیا تو پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ یہ جو بک بک کرتے ہیں اصل میں یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور پھر بات ختم ہو گئی ہے کیونکہ اگلا جمعہ پھر یہ موضوع نہیں ہونا۔ آپ کی مقبولیت اتنی حضور کی زندگی میں تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کتنی مقبولیت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب وصال ہو گیا، آپ کی خلافت کا وقت ختم ہو گیا، وصال سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ یہ مہینہ 22 جمادی الثانی جو آپ کی وصال گیا نا، تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا۔ سبحان اللہ تو کہتے یار، جب 3 جمعے ہو گئے سبحان اللہ کنجوسی کی ذرا بلند آواز کہہ سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مجھے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور کہنا تمہارا غلام حاضر ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، دروازہ اپنے آپ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو پھر جب آپ کا وصال ہوتا ہے، کتابیں گواہ ہیں، کوئی منکر، کوئی مئی کلال اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب جیسے ہی آپ کی میت کو، آپ کے جنازے کو جنازہ پڑھ کے رکھا گیا حضور کے روضے کے سامنے، دروازے کے سامنے، ابھی دل میں تھا صحابہ کہ ہم کہیں حضور کو کہ غلام آ گیا ہے، خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں دروازہ اپنے آپ کھل گیا، اندر سے آواز آئی یوصل الحبیبہ الی الحبیب، او یارو دیر نہ کرو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔